سب سے پہلے حرف علت نہیں ہوگا یا ہوگا، یوں دو قسمیں پہلے بنانی ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ جب شش اقسام کے ذریعے سے ایک لفظ کے اصلی حروف نکال چکے، جیسے قعود مصدر کے آپ نے اصلی حروف کیا نکالے؟ کاف عین دال، یہ کاف عین دال نکل آئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ ہفت اقسام تو بہت آسان چیز ہے، اس میں تو اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ نے نکال لی اصلی حروف، ٹھیک ہے، کاف عین دال۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اس میں کوئی حرف علت ہے، اگر حرف علت نہیں ہے تو یہ صحیح میں آ جائے گا، یہ ادھر آ جائے گا، یا آ گیا یہ صحیح۔ اور اگر حرف علت ہے، جیسے مثال کے طور پر عفون، یہ حرف علت آ گیا۔ صحیح کی بھی تین قسمیں، صحیح کی تین قسمیں بنے گی اس کی، اور یہ جو معطل ہے اس کو معطل بولیں گے، اس کی چار قسمیں بن جائیں گی۔ صحیح میں تین قسمیں کیا ہے؟ ایک تو صحیح سالم ہو جائے گا، دوسرا مضاف ہو جائے گا، اور تیسرا محمود ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حرف علت تو ہے نہیں اس میں قاعدہ میں، پھر آپ نے دو چیزیں اور دیکھ لیں گے، اگر ان میں سے ایک کوئی حمزہ ہو تو محمود کے کھاتے میں آ جائے گا وہ، اور اگر دو ایک جنس کے حرف آ جائے تو مضاف بن جائے گا۔ نہ تو دو حرف ایک طرح کے ہیں، نہ ہی اس میں حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، تو اب وہ صحیح سالم ہوگا۔ یہاں پر بھی بعض بچوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں مضاف شاید صحیح نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، مضاف صحیح ہوتا ہے۔ صحیح اور معطل کا فرق کیا ہوتا ہے؟ جس میں حرف علت آئے گا وہ معطل ہوگا، یعنی واو الف یا آئے گا۔ جس میں حرف علت نہیں وہ صحیح ہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ جس میں حرف علت کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی نہیں ہے، دو ایک جنس کے حرف بھی نہیں ہے، وہ صحیح سالم ہے، بالکل سلامتی والا صحیح، کبھی بھی چینجنگ نہیں آئے گی اس میں، دھارا پا ہے نا، کبھی بھی اس کا با نہیں گرے گا، کبھی بھی با کو الف سے نہیں بدلیں گے، نہ یا سے بدلیں گے کسرہ کی وجہ سے، نہ دمہ کی وجہ سے واو سے بدلیں گے، کبھی بھی صحیح سالم میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ یہ ہوتا ہے صحیح سالم، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مضاف ہوا ہے وہ بھی صحیح، اس میں حرف علت نہیں ہے، مگر اس میں دو دال آ جائیں گے، مادہ دا سے مدہ بنے گا، ہو گیا نا، ادغام ہو گیا، اس کے اندر چینجنگ آئی، تو یہ صحیح سالم مطلب سلامتی والا صحیح نہیں ہے، تھوڑی بہت گڑبڑ ہے صحیح، دو کو ایک کرنا پڑ گیا ہمیں، تو یہ ہے کمی، اس لیے مضاف بھی صحیح ہے لیکن صحیح سالم نہیں ہے۔ پھر محمود ہے، محمود میں کیا ہوتا ہے؟ دو حمزہ آ جائے تو دوسرے کو ایک سے بدل دیتے ہیں نا، عام معنی سے آمنہ ہو گیا، الف سے بدل دیا، اس کو تبدیلی آ رہی، یہ بھی صحیح سالم نہیں ہے، ہے صحیح لیکن صحیح سالم نہیں ہے۔ تو صحیح وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت نہ ہو، اب وہ چاہے صحیح سالم ہو چاہے مضاف ہو، مضاف کا مطلب ہوتا ہے دگنا، دگنا، دو حرف ایک جنس کے آ جاتے تو دگنا ہو جاتا ہے نا، دو دال آ گئے تو ڈبل ہو گیا نا، ایک دال تھا اس کا ایک اور آ گیا، ڈبل ہو گیا۔ محمود حمزہ سے بنا ہے، حمزہ جس میں آ جائے گا محمود ہو جائے گا۔ تو یہ ہے صحیح کی تین قسمیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ صحیح تو نہیں ہے، حرف علت آ گیا۔ اچھا یہاں پر کیا ہے آسانی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جب حرف علت دیکھ لیا نا، آپ کو پتہ چلا حرف علت تو ہے ہی نہیں، تو اس میں تو آپ نہیں جاؤ گے نا۔ اب ہوتا پتہ کیا، حرف علت ہوتا ہی نہیں ہے، بولتے ہیں مثال ہے۔ ابھی حرف علت ہی نہیں ہے تو مثال کہاں سے ہو جائے گا؟ حرف علت جب نہیں تو ان تین میں سے ایک بولو گے نا، اگر سے غلطی کرو گے مگر فوش غلطی نہیں کہلائے گی۔ اب اس میں حرف علت میں وہ جو قاعدہ کے اندر حرف علت ہے کہ نہیں، آپ بولو نہیں ہے، پھر اس کے بعد بولو یہ اجوف بن رہا ہے، تو یہ فوش غلطی ہے، جو آپ صرف کے خلاف جا رہے ہو۔ صرف والے بولتے معطل وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت، آپ جس میں حرف علت ہے نہیں اس کو بھی معطل بنائے جا رہے ہو، تو یہ آپ نے فوش غلطی کی۔ تو آپ میں سے کوئی بولتا ہے قاعدہ جو ہے نا یہ اس میں حرف علت تو نہیں، بھائی کیوں ہے؟ حرف علت نہیں ہے نا، صحیح ہے، صحیح میں سے کون سا؟ مضاف ہے، غلطی یہ بھی ہے لیکن یہ فحش غلطی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کم سے کم صرف کے تو مطابق ہی بولا نا، حرف علت نہیں تھا تو صحیح تو ہے۔ اگر جو اس میں غلطی کر گئے کہ دو ایک جنس کے حرف آپ نے نہیں دیکھے، صحیح تو وہ بھی ہے، مضاف بھی صحیح ہے، صحیح سالم بھی صحیح ہے، تو یہ فحش غلطی نہیں کی آپ نے، یہ غلطی چھوٹی غلطی ہے۔ مگر قاعدہ کو بول دینا کہ یہ معطل ہے اور ساتھ میں یہ بھی بولنا حرف علت بھی نہیں ہے، تو یہ پھر فحش غلطی ہوتی ہے۔ اب تین قسمیں بن گئی صحیح کی، چار قسمیں بن جائیں گی۔ اب اس میں دو صورتیں بنا لو، پہلے ایک حرف علت ہوگا یا دو ہو جائیں گے، دو حرف علت، ایک ہوگا تو تین قسمیں، مثال اجوف ناقص، فا کلمے میں تو مثال، عین میں ہے تو اجوف، اور
لام میں ہے تو ناقص، دو ہے تو لفیف. لفیف. اس کی دو صورتیں، دونوں اکٹھے ہوں گے فاعل کلمے میں یا عین لام کلمے میں تو مقرون ہو جائے گا، الگ الگ ہوں گے، بیچ میں صحیح آ جائے، فا میں اور لام میں ہوگا تو مفروق ہو جائے گا یہ. اور یہ مثال الف ناقص یہ دوسری قسم. اس کی تو ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 3 4 5 6 7 ٹوٹل 7 قسمیں ہوگی جس کو بولتے ہیں ہم ہفت اقسام. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دو حرف علت اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں بعض جگہ، جیسے دو حرف علت آگے اکٹھے کیا ہے بھائی؟ مضاف ہے. مضاف کیوں؟ وہ دو حرف علت آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. ابھی خدا کے بندو دو حرف علت صحیح والے آئے تو مضاف ہوگا. کون سے آئے؟ حرف علت والے دو آئیں گے تو لفیف ہوگا. یہ بھی غلطی کرتے ہیں، دو حرف علت کو دیکھ کے بولتے ہیں دو حرف آ رہے ہیں، واو اور یا. واو اور یا آ رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی ہم جنس نہیں ہے. یا بھی آ جائے نا تب بھی نہیں بنے گا مضاف. واو یا تو الگ الگ ہے نا، ہم جنس ہی نہیں ہے. اگر یا بھی آ جائے نا، ہائی یا کرتے ہیں تب بھی مضاف نہیں بنے گا. دو حرف علت ہیں، لفیف ہے لفیف. حرف علت سے ہٹ کر کیونکہ مضاف صحیح ہوتا ہے، تو جب حرف علت ڈبل آئیں گے تو صحیح تھوڑی نہ ہوگا. صحیح تو تب ہوگا جب حرف علت سے ہٹ کر آئیں. تو اس لیے حرف علت سے ہٹ کر جب دو حرف ایک جنس کے آئیں گے تو تب وہ مضاف ہوگا. اور اگر حرف علت دو آ جائیں گے ایک جنس کے تو پھر وہ لفیف ہی رہے گا، مضاف نہیں ہوگا. اس کو ہم مضاف نہیں بولیں گے. حالت بری ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ سمپل سی ہے، ہفتہ اقسام تو اتنی مشکل ہے نہیں. اس سے پہلے والا معاملہ مشکل ہوتا ہے کہ شش اقسام سے آپ کو حروف ہی صحیح نہیں نکالنے آ رہے ہوتے، پھر ہفتہ اقسام میں بھی لا محالہ پھنسیں گے. جب حروف اصلیہ ہی نہیں پتہ ہوں گے تو ہفتہ اقسام تو چلتی حروف اصلیہ میں. اچھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہفتہ اقسام کا؟ اس کا مقصد نہ سیغہ ہوتا ہے، نہ باب ہوتا ہے، نہ فعل ہوتا ہے. یہ صرف اس لیے آتی ہے کہ اگر تعلیل ہو جائے تو آپ کو پتہ چل سکے. بس ہفتہ اقسام یہ ہے. ہفتہ اقسام کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس سے تعلیل سمجھیں گے. جب آپ کو پتہ چلے گا یار یہ معطل میں سے مثال ہے یا جوف ناقص سے کوئی سا بھی، تو آپ کو یہ بھی یاد آئے گا اچھا مثال میں تو واو بدل جاتا ہوتا تھا، اجوف میں واو یا جو آتا ہے وہ بدل جاتا ہے، قاعدے لگتے ہیں نا. لیکن جو صحیح سالم ہوگا وہ تو نہیں بدلے گا. مضاف یاد آئے گا تو آپ کو پتہ ہے ادغام ہو جاتا ہے. محموز ہوگا تو اس کو بھی الف سے واو سے یا سے بدل دیتے ہیں. تو یہ بس اس لیے ہے یہ کہ آپ کو حروف اصلیہ میں تعلیل کا پتہ چل سکے کہ یا یہ معطل ہو رہا ہے، تعلیل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں تعلیل ہو. لیکن تعلیل کا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا، کیونکہ ہمارا مقصد ہے سیغہ آئے، فعل آئے، باب آ جائے. ہمیں تعلیل بھلے بھی نہ پتہ چلے، دیکھ لیں گے کتاب سے ہاتھوں ہاتھ. اور کیا تعلیلیں تو ہمیشہ یاد بھی نہیں رہتی، اور اس سے ہم مجبور بھی نہیں ہوتے کہ ہمیں سیغہ نہ پتہ چلے. سیغہ تو پتہ ہی اس کے بغیر چل جاتا ہے. تو یہ ہے ہفتہ اقسام. اس کے بعد ایک چیپٹر اور کرتے ہیں، ٹائم ختم ہونے والا ہوگا. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟